اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آج ہم آیت نمبر 108 سے پڑھیں گے۔ ہم تریدون ان تسألوا رسولکم، آیت 108۔ کیا تم چاہتے ہو، کیا تم ارادہ رکھتے ہو کہ تم سوال کرو تمہارے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے جو سوال کیے گئے موسیٰ سے، سوالات اور مطالبات کیے گئے موسیٰ سے، من قبل، اس سے قبل۔ اس سے دیکھیں ایک کنفرمیشن آپ کو اور مجھ کو ملتی ہے کہ باقاعدہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں اور انہیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ کیا تم چاہتے ہو کہ جس طرح کے سوالات تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کیے۔ اور آگے کی بات ہم نے ہمیشہ اس بات کو جاننے کی کوشش کی، اور یہ میں کہوں گی کہ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہو گئی ہے، مجھ پر تو کم از کم بہت بڑی رحمت ہو گئی ہے کہ مجھے بات سمجھ نہیں آتی ہے۔ جب میں پوری آیت کرتی ہوں یا آیت کے آس پاس کو دیکھتی ہوں تو مجھے بات سمجھ آ جاتی ہے، یعنی آس پاس کی آیتوں کی روشنی میں یا آیت کے پورے پڑھنے پر کچھ روشنیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ یہ ایک قدرت کا معجزہ ہے کہ آپ اللہ کی کتاب کو اپنے اپنے اینگل سے کس طرح سے خود سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب اگر ہم کہیں کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو تمہارے رسول سے جیسے کہ سوال کیے گئے موسیٰ، تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوا، تو ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے اس طرح سے کہ یہی اہل کتاب موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہ اللہ کے رسول کو بہت ستا رہے ہیں، سوالات کی بوجھاڑ کر رہے ہیں، اور اللہ جو اس کے آخری آدھے آنسر سے ہمیں پوری جو پکچر مجھے نظر آ رہی ہے، جو میرا تدبر غور و فکر ہے، جو کہ ہمیں اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے، اللہ پہ ہم جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی بھی یہی منشا ہے۔ ہم اپنا خیال ظاہر کر رہے ہیں اور اپنا تدبر ظاہر کر رہے ہیں، اور ہم دوسروں کو فیڈ بیک کا بھی آپشن دیتے ہیں کہ آپ ہمیں بھی درست کر سکتے ہیں، ہم برا نہیں لگائیں گے۔ تو اس تدبر کی ہر ایک کو اجازت ہے، جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، بڑھ کر اللہ پر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن غور و فکر اور تدبر کی اجازت ہے، جس کو ہم استعمال کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کو اتنا ستا رہے ہوں گے لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے اس وحی میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اس سے قبل موسیٰ علیہ السلام کو بھی اتنا ستایا گیا، تو آگے کا حصہ کیا ہے وہ غور کیجئے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو تبدیل کر دے کفر کو ایمان کے ساتھ، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، بس یقیناً وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ تو اب ہم کہیں گے کہ اس طرح ہم اس کی سیٹنگ کریں گے کہ جو تم چاہتے ہو سوال کرتے ہو، اور اگر جب وہ قرآن فرماتا ہے کہ جو تمہیں پوچھنا ہے، ہاں جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ آپ نے غور و فکر کرنا ہے۔ ہاں جی آ گئی، اب میں نے سٹارٹ کر دیا جی۔ تو دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ایک جگہ قرآن کہتا ہے کہ تمہیں جو کچھ پوچھنا ہے وہ نبی کی موجودگی میں پوچھ لو، اس کے بعد تمہیں نہیں بتایا جائے گا۔ تو یہ بھی بڑی سمجھنے والی چیز ہوتی ہے کہ دین یہاں پر مکمل ہو گیا، سیدھی سی بات ہو گئی کہ دین اللہ کے نبی کے دور میں مکمل ہو گیا۔ یہ آپ کو پوری طرح سے ایک پروف مل جاتا ہے قرآن سے کہ تمہیں جو کچھ پوچھنا ہے، اور یہ آپ اگر آیت نمبر مانگیں گے تو میں آپ کو اس کا آیت بھی دے دوں گی حوالہ، کہ تمہیں جو کچھ پوچھنا ہے نبی کے دور میں پوچھ لو، اس کے بعد تم پر کوئی چیز کھولی نہیں جائے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین نبیوں کے دور میں ہی کمپلیٹ کر دیا جاتا ہے، بعد میں یہ تابعین نے جو محنتیں کی ہوں گی وہ کی ہوں گی۔ ہم کسی کی محنت کے لیے کچھ اس کے خلاف بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن خدا را یہ مت کہا کریں کہ اگر تابعین نے محنتیں نہ کی ہوتی تو دین اس صورت میں نہ ہوتا، دین اسی صورت میں ہوتا، وہ اللہ کی ذمہ داری تھی، وہ اللہ نے حفاظت کرنی تھی۔ ایسے تو آپ بڑے بڑھ چڑھ کر بولتے ہیں کہ جی قرآن کی حفاظت اللہ نے وعدہ لیا ہے، پھر آپ اپنی محفلوں میں، بھرپور محفلوں میں کہتے ہیں کہ تابعین نے میلوں کا سفر کیا، اور اگر انہوں نے یہ کام نہ کیا ہوتا تو دین اس صورت میں محفوظ نہ ہوتا۔ تو خود ہی آپ کہیں کہ آپ کا
قول اور فعل میں کتنا تضاد ہے، اور آپ ہٹ کرتے ہیں اللہ کی کتاب کو ہٹ کرتے ہیں، اور آپ کسی کو ہٹ نہیں کرتے، مجھے نہیں ستاتے ہیں، آپ اللہ کی کتاب کو ستاتے ہیں، آپ اللہ کو ٹونٹ کر رہے ہوتے ہیں، طنز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے غور کیجئے گا کہ اللہ کے رسول سے کئی سوالات کیے جا رہے تھے، اب جب وہ جواب دین کی حیثیت سے اگر آ جائے گا، اگر وہ اللہ کی کتاب بن جائے گی تو وہ ایمان بن جائے گا۔ انڈرسٹینڈ؟ میں یہ اس لیے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اس آیت کا آخری جو حصہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے عقیدے کے لیے، کیونکہ جس کا عقیدہ اچھا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اگر اس کے عمل اچھے ہیں، عقیدہ اچھا ہے، تو اس کی بہت ساری برائیوں کو الحمدللہ معاف کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم، کہ جن کے ایمان اور عقائد درست ہوں گے تو ان کی برائیوں کو اللہ کا وعدہ ہے اللہ دور کر دیں گے، کہ اگر وہ عقائد میں درست ہے اور عمل بھی کسی حد تک کرتے تھے، وہ بڑی باتیں وہ الگ چیزیں ہیں، لیکن بہت سی آپ کو کہتے ہیں نا انسینٹیوز، بہت سے فوائد حاصل ہیں آپ کا اگر ایمان درست ہے تو اللہ کی کتاب میں اگر کوئی بات آ جائے تو وہ ایمان بن جاتی ہے۔ اور دو ٹوک کا ہمارا آنسر ہے کہ اگر اللہ کی کتاب میں وہ بات نہیں ہے تو وہ بات ہمارا ایمان نہیں بنے گی، اور ہمارا ایمان صرف اللہ کی کتاب تک ہوگا۔ یہ ہے کانسیپٹ، یہ آؤٹ آف سلیبس بات نہ ایمان ہے، نہ ایمان بنتی ہے، اور نہ ہی وہ آیت کا درجہ ہے، اور نہ اللہ ہم سے سوال کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی وحی کے دنوں میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے زیادہ سوال کیے اور جو کچھ کتاب کی زینت بنتا جائے گا، تو اگر تم نے کفر کیا، پھر جیسے ہم سنت کے مطابق تو حدیث کو سینے سے لگائے ہوئے، پھر جب ہم اس حدیث کو توڑتے ہیں، کھڑے ہو کے پانی پیتے ہیں، لال رنگ پہن لیتے ہیں، سونا پہن لیتا ہے مرد، کہتے ہیں سنت تھی نا، پھر وہ سنت تھی تو کھڑے ہو کے پانی پینا مستحب ہے، جی سنت بھی ہے، لیکن کوئی بات نہیں سنت تھی، پھر توڑنا اس کو گوارا ہوتا ہے۔ مسجد کو مت سجاؤ، سونے سے بھر دیا تم نے مسجد نبوی کو، پھر کہتے ہو کہ وہ تو حدیث ہے تو سنت ہے۔ تو اس لیے ایک ہی ٹریک ہے، ابراہیم علیہ السلام ایک ہی ٹریک پہ چلتے تھے، وہ ایک ہی ہوتی تھی وہی دین، یہ 1 2 3 4 5 چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی دین میں، اور کوئی آپ کو آپشن نہیں دیے گئے تھے کہ جی اسے توڑ سکتے ہیں۔ تو غور کیجئے گا کہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، لاجیکل بات ہو رہی ہے کہ تم چاہتے ہو کہ تم اتنے سوال کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے کہ سوال کیے گئے موسیٰ، تو سنو، غور سے سنو، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اگر اب تم نے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا، اپنے عمل سے ثابت نہیں کیا، جتنی باتیں آ گئی ہیں اور تمہارے سوالات کے جوابات جو دیتے چلے جائیں گے، تم اکتفا کرو، جتنا قرآن ہے اکتفا کرو، تم زیادہ باتیں مت پوچھو، تو بات کی باتیں تو دین بنیں گی ہی نہیں۔ اللہ نے تو اپنے دور میں، وحی کے دور میں، نبی کے دور میں اللہ نے کہہ دیا کہ زیادہ سوالات نہیں کرو، بس اللہ کی کتاب کو کافی سمجھو۔ تو بات کی کتابوں نے جو آپ کے ساتھ دین کو لگا دیا، جس سے انسان نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، تیتر بٹیر ہو گیا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں جو تبدیل کر دے گا کفر کو ایمان کے ساتھ، یعنی ایمان تمہارا وہ باتیں ہیں جو تمہاری کتاب میں آ گئیں، اور کتاب کی کمپلیشن اللہ کے نبی کے دور میں ہی ہو گئی، کوئی شان نزول کی ضرورتیں نہیں تھی، کوئی صحابہ کرام کی تفسیروں کی ضرورتیں نہیں تھی، صحابہ کرام بھی اللہ کی کتاب لے کے روانہ ہو گئے تھے۔ تبلیغی جماعت کہتی ہے نا کہ ان کی قبریں نہیں ہیں جنت المالا میں اور جنت البقیع میں، تبلیغی جماعت کہتی ہے، کیونکہ اس کو اپنی تبلیغ کے پلیٹ فارم کو جب بڑھانا ہوتا ہے، پروموٹ کرنا ہوتا ہے، کہتے ہیں دیکھیں سارے صحابہ کرام تبلیغ پر نکل گئے، اس لیے جنت المالا اور جنت البقیع میں ان کی قبریں نہیں ہیں۔ تو پھر میں سوال کرتی ہوں تبلیغی جماعت کے لوگوں سے کہ وہ کیا لے کے نکلے تھے؟ تمہاری فضائل اعمال لے کے نکلے تھے؟ جو آج تم فضائل اعمال سے لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہو، پھر تمہاری سنت کہاں چلی گئی؟ کہ صحابہ کرام نے اگر تبلیغ کی تھی تو انہوں نے قرآن لے کے نکلا تھا نا، اور قرآن کمپلیٹ تھا نا، کیوں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو کہ جی ابو بکر صدیق کے بھی زمانے میں قرآن نہیں
اس شکل میں آیا تھا اور عمر فاروق کے بھی دور میں نہیں آیا تھا، اور پھر عثمان غنی نے سوچا. اتنا جھوٹ، اتنا جھوٹ. یعنی کس طرح سے تم پہ ٹرسٹ کیا جائے. اب تو اچھی باتیں بھی آپ کی شک کی بنا پر پرکھی جائیں گی. جب کوئی اتنا جھوٹ بول لینا پھر اس کے سچ کو بھی پرکھا جاتا ہے، پھر اس کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں رہتی ہے. کہ اتنا جھوٹ ایک کتاب میں، اور اس کتاب کو آپ نے صحیح کا درجہ دیا. یاد رکھیے گا 2022 کے لوگوں کی بہت مشکل آئے گی اللہ کے گھر، کہ بہت تم لوگ تو ایڈوانس ہو گئے تھے نا، اور منہ پر بولنے والے لوگ ہو گئے تھے نا، اور اتنا میڈیا میں چرچا تھا نا کہ تم لوگ بڑی بڑی باتیں ڈسکس کرتے تھے، تو کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ ان کتابوں کے بارے میں ڈسکس کریں. ڈرتے ہو کہ کہیں غیر مقلد نہ کہلاؤ، کہیں منکرین حدیث نہ کہلاؤ. ڈرو اس بات سے کہ اللہ کے گھر مشرک نہ اٹھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر مشرک نہ اٹھو، اور اللہ کے رسول کی وہ شکایت تم پر نہ ویلڈ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے میرے قرآن کو مہجورا چھوڑا ہوا تھا، ان کی میں ہمت نہیں ہے کہ یہ بات کر سکیں. اور واقعی میں ہم بخاری اور مسلم کے پجاری ہو چکے ہیں. ہم بات نہیں کر پاتے ہیں کہ اس میں سے آپ غلط باتوں کو نکالو، اس غلط باتوں کو نکالو. یعنی اتنا بھی ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اللہ کے نبی کے دور میں بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے. سیدھی سی بات ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم چاہتے ہو کہ تم نبیوں سے اتنے سوالات کرو، تو یاد رکھو جو چیز قرآن کی زینت بن جائے گی وہ ایمان ہے، اور جو اس ایمان سے پھر ہٹے گا فقد ضل سواء السبیل، پس یقیناً وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے. تبلیغی جماعت کہتی ہے کہ جی پہلے ایمان بنائیں، 3 سہ روزہ لگائیں، 10 روزہ لگائیں، سال لگائیں. ٹھیک ہے جی، لگانے پر ہم تیار ہیں. تم قرآن پڑھانے پر تیار ہو؟ تم اگر یہی قرآن کو جیسے تم 6 بار پڑھاتے ہو دن میں، ماسٹر مائنڈ ہو جائے تمہارا ہر بندہ، ہم ان سے تعلیم حاصل کرنے جائیں تبلیغی جماعت کے لوگوں سے کہ جی ان کا یہ کاروبار بند کر کے اور اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور فقط قرآن پڑھاتے ہیں، ہم تمہارے شاگرد ہو جائیں گے. ہم تم سے پوچھیں گے کہ ذرا ہماری مدد کرو کہ یہ آیت دوسری آیت کس طرح سے جوڑیں گے. لیکن تم فضائل لے کر نکلتے ہو. ہمارا صرف آپ لوگوں سے اختلاف یہ ہے کہ آپ کے سلیبس سے ہمارا اختلاف ہے کہ اللہ کے ان صحاباؤں کی طرح، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاباؤں کی طرح قرآن لے کے کیوں نہیں نکلتے ہو. تو اس لیے غور کیجئے گا کہ ایمان جو کہہ رہے ہو نا کہ 6 روزہ اور سال میں ایمان بناؤ، ایمان صرف قرآن سے بنتا ہے، صرف قرآن سے ایمان بنے گا اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے ایمان بنانے کے لیے. اللہ بھی کہہ رہے ہیں جو کفر کرے گا، جو تبدیل کرے گا ایمان کے ساتھ، فقد ضل سواء السبیل، یہ اللہ کی طرف سے فتویٰ جاری ہوا ہے کہ پس یقیناً وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے. اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ ہے ود کثیر من اہل الکتاب، چاہتی ہے کثیر اہل کتاب میں سے بھی. یعنی سوچ لیجئے یہ بھی بڑی سمجھنے والی آیت ہے کہ ود کثیر چاہتی ہے، چاہت ہے کثیر اہل کتاب میں سے بھی، یعنی اہل کتاب میں سے، کتاب والوں میں سے، دینداروں میں سے، اس وقت کے علماؤں میں سے جو حرم کے بیت اللہ کے علماء تھے اپنے اپنے وقت کے، یہ اہل کتاب دیندار یہ چاہتے ہیں لو یردکم یردونکم، کاش وہ پھیر دیں تم کو، من بعد ایمانکم کفارا، تمہارے ایمان، تمہارے توحید کے بعد، تمہارے اس وحی والے ایمان کے بعد تمہیں کفر کی طرف پھیر دیں. اب اس میں ہمارے لیے فوکس کرنے کے کون کون سے الفاظ ہیں کہ کون چاہتا ہے؟ اہل کتاب. اہل کتاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کتاب کو تھامنے والا. تو ایک مطلب ہوتا ہے کہ جو ڈیزرو کرتا ہے کہ اسے اہل کتاب بولا جائے، یعنی ایک نیک انسان. جیسے ہم بھی اگر اللہ کی کتاب کو اچھی طرح سے تھامے ہوئے ہیں یعنی عمل کرتے ہیں تو ہم بھی کتاب کے اہل ہیں. انڈرسٹینڈ؟ ایک اہل کتاب ہم ان کو کہتے ہیں جو نام ہے ان کا اہل کتاب، عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز. انڈرسٹینڈ؟
اللہ کرے آپ میری بات سمجھ سکتے ہوں کہ ایک اہل کتاب نام والے ہیں، جیسے ہم ایک مسلمان نام والے ہیں، اور اگر مسلمان کا مطلب نکالا جائے تو فرما بردار ہوتا ہے، تو ایک ہے فرما بردار جو سچا مسلمان اللہ کے ہاں کہلائے گا، ایک ہے مسلمان جو نام کا مسلمان ہوگا، جس کی پہچان صرف مسلمان کے نام سے ہوگی۔ اسی طرح ایک اہل کتاب ہے جو کتاب کو تھامنے والا ہے، سچا، اور ایک اہل کتاب ہے جو نام کا عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز میں سے ہے۔ انڈرسٹینڈ؟ تو اب ادھر کون سا سوٹ کرے گا؟ کیونکہ اگر اچھا اہل کتاب ہے تو وہ تمہیں پھیرنے کی کیوں کوشش کریں گے؟ کیونکہ ان کا ایمان اور تمہارا ایمان تو ایک ہی پیرلل ہوگا نا۔ جو پچھلی کتابوں کا ایمان ہے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان دے رہے ہیں، تو وہ تمہیں کیوں پھیرنے کی طرف کوشش کرے گا؟ تو ہمارے پاس ادھر آنسر آ جائے گا۔ اگر آپ آنسر نکالنے کی کنکلوژن نکالنے کی آپ کی ہیبٹ ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ آپ اس کا تھیم نکالو، اس کی اسپرٹ، اس کا نچوڑ نکالو، کہ آیت کا نچوڑ یہ نکلا کہ یہ برے لوگ ہیں، ان کا خود ساختہ دین ہے۔ یہ میری آبزرویشن میں آپ کے آگے رکھ رہی ہوں، اور آپ میرا کریکشن کر سکتے ہیں 100% پر کہ جی میڈم آپ غلط بول رہی ہیں۔ یہ اہل کتاب وہ اہل کتاب تھے جن کے پاس ہمارے کچھ علماء، برے علماؤں کی طرح من گھڑت دین تھا، جو اپنے اجماع تواتر کے پیچھے مرے ہوئے تھے، جن کی اپنی کوئی ریسورسز، کوئی اپنی سوچ، کوئی اپنی عقل کام نہیں کرتی تھی۔ یہ نقل پر چلنے والے لوگ تھے، انہوں نے اپنی اندھی تقلید اپنائی ہوئی تھی۔ یہ چاہ رہے تھے اہل کتاب میں سے، دیکھیں نام آ رہا ہے اہل کتاب، لیکن یہ برے لوگ تھے لیکن دیندار تھے، برے لوگ تھے لیکن دین کی سطح پر ہی بول رہے تھے، برے تھے لیکن دین ہی کے نام پر کھڑے تھے۔ یہاں سارے علماؤں کی ہی بات ہو رہی ہے۔ دین ان کے پاس تھا، یہ دین ہی کے نام پہ کھڑے ہوئے تھے، لیکن یہ چاہ رہے تھے کہ کاش وہ پھیر دیں تم کو، یعنی اپنے خود ساختہ دین کی طرف بلائیں، جیسے ہمیں ان 6 کتابوں کی طرف لوگ بلاتے ہیں، یا فضائل کی طرف لوگ بلاتے ہیں، یا بہشتی زیور کی طرف بلاتے ہیں، یا سہ ستہ کے بغیر وہ دین سمجھ نہیں پاتے ہیں، اور پھر بھی لڑتے رہتے ہیں، اور ایک جماعت دوسری جماعت کو مان نہیں رہی ہوتی ہے، اور ایک مسلک کے لوگ دوسرے مسلک میں جا کر علماء نہیں بن رہے ہوتے ہیں۔ غور کیجئے گا، یہی بالکل پکچر چل رہی تھی اس وقت بھی، کہ اہل کتاب تھے، دیندار تھے، اپنے آپ کو بڑا مسلمان بناتے تھے، جانتے تھے، یہ چاہ رہے تھے اللہ کے رسول اس توحید پر چپ ہو جائیں اور اللہ کے رسول اجماع تواتر پر آ جائیں۔ اس لیے میں بار بار کہتی ہوں کہ اجماع تواتر کے نام سے دھوکہ مت کھاؤ، اس کی 0% ویلیو ہے، اس کی 1% بھی ویلیو نہیں ہے، یہ دھوکہ دے رہے ہیں لوگ اجماع تواتر کے نام سے۔ غور کیجئے گا، میں اپنا حق ادا کر رہی ہوں اس وقت بتا کے کہ یہ اہل کتاب اللہ کے رسول کو پچھلے دین کی طرف لوٹنے کا مشورہ دے رہے تھے، ان سے توحید ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ نے کہا کہ ان کی چاہت ہے کہ تم اپنے ایمان کے بعد کسی بھی طرح سے امپریس ہو کر پچھلی باتوں کی طرف، کفر کی طرف لوٹ جاؤ۔ حسدا من عند انفسہم، کس چیز کا حسد تھا؟ یہ ایکچولی ہماری لاسٹ کلاس کی آیتیں تھیں، ہم نے اس میں بھی یہی بات سمجھائی تھی کہ حسدا من عند انفسہم کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم نیک ہو تو تم ہمیں بھی نیک بنا رہے ہو، یہ نہیں تھا، ایسا نہیں تھا۔ جو میری آبزرویشن کے مطابق ہے کہ یہ چاہ رہے تھے کہ اگر ان لوگ بالکل دین کو ایڈاپٹ کر لیں گے، توحید والے دین کو، تو ان کی ساری دکانیں بند ہو جائیں گی، ان کی جو کتابیں چھپی ہوئی ہیں، ان کے جو عقائد، اور ان کی جو، ہماری کلاس میں ایک لڑکی نے بہت اچھا لفظ لیا، عقیدت، جو عقیدت ان کی ہے نا، باتوں میں اس کی اتنی عقیدت ہے، اس کے اتنے ثواب ہیں، اس کی اتنی ویلیو ہے، جھوٹے معجزات، جھوٹی اسٹوریاں، جھوٹی کہانیاں، فضائل بتانا، یہ اس عقیدے سے ہٹنا نہیں چاہ رہے تھے، کیونکہ یہ والا دین جو قرآن والا دین ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا دین ہے،
یہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ آپ کو آپ کے کیریکٹر کی طرف بلاتی ہے کہ اگر آپ کا کیریکٹر ہے تو سب کچھ ہے، اگر آپ کا کیریکٹر اچھا نہیں ہے تو آپ حافظ قرآن بچے پیدا کر لیں، یا خود حافظ قرآن بن جائیں، یا قرآن پہ قرآن ختم کر لیں، یا آپ مدارس کے کوئی بڑے ہوں، یا آپ روز درس دیتے ہوں ہماری طرح، اگر میرے اور آپ کے کیریکٹر اچھے نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، جنت نہیں مل سکتی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ یہ قرآن اتنا توحید پر بیس کرتا ہے اور آپ کو آپ کے اخلاق پر اور آپ کو آپ کے عمل پر پہلے دعوت دیتا ہے، پھر تبلیغ کا بھی آپ کو ساتھ ساتھ حکم ہے، اور پھر اس میں جو اس لائق ہے جس سے اللہ راضی ہوتے ہوں گے کہ ہاں یہ عمل میں بھی اچھا ہے اور پھر یہ تبلیغ بھی کرتا ہے، تو پھر وہ نور علی نور ایک پیکج ہو جاتا ہوگا اللہ کے یہاں۔ تو اللہ کرے بس اللہ تعالیٰ ایسے کچھ کر دے انشاءاللہ کہ اللہ نے تو بہت کچھ کر دیا ہمارے لیے، کتاب کو کھول دیا رب تعالیٰ نے، ہم بدقسمت ہو کے اس دنیا سے نہ جائیں اور بہت ہی نیک بنے۔ تو غور کیجئے گا، بہت سسٹمیٹک آیت ہے، پلیز اس کلاس کے بعد بھی آپ لوگ اس پہ ڈسکس اپنے آپ میں کیجئے گا کہ یہ اہل کتاب میں سے لوگ چاہتے تھے کہ آپ کو کفر کی طرف پھیر دیں، حسد تھا کہ یہ کہیں ہمیں ان کی بات ان کو بڑا نہ بنانا پڑ جائے، اللہ کے رسول کو بڑا بنانا نہ پڑ جائے، اللہ کے رسول کہیں بڑے نہ بن جائیں، کہیں اب ان کا دین رائج نہ ہو جائے، کہیں ہمارے علماؤں کی ڈی ویلیو نہ ہو جائے۔ آپ دیکھیں نا کہ ہمارے یہاں جو شیخ الحدیث ہیں، اب جو اگر میں باتیں کر رہی ہوں کہ ان کی کوئی اتنی ان کتابوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو بتائیں کہ کیا ہوگا، پورا سسٹم کیسے وہ کولیپس ہو جائے گا، پورا سسٹم کولیپس ہو جائے گا، دھڑام سے گر جائے گا، تو کون چاہے گا؟ کوئی نہیں چاہے گا۔ تو اس لیے یہ حسد ہوتا ہے ان کے اپنی نفس میں، ما تبین لہم الحق، اس کے بعد بھی کہ بیان ہو گیا ہے ان کے لیے حق کہ اللہ کی کتاب کے علاوہ کوئی سپریم اتھارٹی نہیں ہے، اور ہر ایک کو قرآن سمجھنے کا اللہ نے حکم دیا ہوا ہے۔ تو ان کے اندر ایک حسد تھا کہ اللہ کے رسول کی باتیں کہیں غالب نہ آ جائیں، یہ قرآن غالب نہ آ جائے ان کے جھوٹے دین پر۔ تو اللہ بھی کہہ رہے ہیں اپنے نبی کو، اب ہم بھی چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرنا چاہیے آگے، کس طرح سے ہمیں کام کو جاری رکھنا چاہیے۔ تو ہم سب کے لیے ایک بہت ہی ہیلپنگ ورڈز آ گئے، فاعفو واصفحوا۔ اس کا لٹرل معنی یہ نہیں ہے کہ معاف کر دو، ہم کیا معاف کریں گے، اللہ معاف کریں گے سب کے غلط عقیدے کو، ہم تو اپنے لیے فکر کریں کہ اللہ ہمارا جہاں کہیں کرپٹ عقیدہ ہے ہمیں معاف کر دیجئے۔ فاعفو واصفحوا کا ایکچول معنی یہ ہوتا ہے اگنور کرو، لیٹ اٹ بی، چھوڑو ان کو ان کے حال پر، جو کر رہے ہیں ان کو سمجھاؤ، اپنے اپنے طور پر سمجھاؤ کہ جتنا تم سمجھ سکتے ہو سمجھو، نہیں سمجھ سکتے ہو تو مجھ سے ایکسپیکٹ مت رکھنا کہ میں تمہاری دھارا میں بہ جاؤں گا۔ فاعفو واصفحوا، اگنور کرو ان کی ان جھوٹی باتوں پر، ان کے جھوٹی قصیدوں پر، ان کی جھوٹی عقیدتوں پر، اپنے کام کو جاری رکھو، جہاں پلیٹ فارم مل جائے بات کر جاؤ، جہاں پلیٹ فارم مل جائے۔ اللہ ہمیں بس بہت ہی بہترین انداز نصیب فرما دے، اس پر ہم شرمندہ ہیں کہ ہمارا انداز اچھا نہیں ہے، اللہ ہمیں نصیب کر دے۔ تو واعفو واصفحوا، اگنور کرو ان کی حرکتوں پر، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ لائیں گے اپنا حکم، اللہ سب کو نمٹیں گے۔ تم کو ان کے ساتھ نہ اتنا غمزدہ ہونا ہے، نہ اپنے عقیدے کو چھوڑنا ہے، نہ ان کے پیچھے اپنا کام چھوڑنا ہے، تم اپنے کام پر گو آن رہو، اللہ اپنا حکم لائیں گے، اللہ اپنے معاملات کو لائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق میں اس کا بڑا اچھا ایک اندازہ بتایا ہے کہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے کہ ہر انسان کو ایک اندازے کے مطابق کچھ سال تعلیم دی جا رہی ہے، کئی چیزیں اس کے کان سے گزاری جا رہی ہیں، وہ وقت کو وہ غنیمت جان لے، ایک دفعہ وہ اگنور کرتا ہے کہ یہ غلط ہے، دوسری بار اس کو حق اس کے کان سے گزارا جاتا ہے، وہ کہتا ہے بکواس ہے، تیسری بار حق اس کے کان سے گزرتا ہے، وہ کہتا ہے بکواس ہے۔ اب وہ اللہ کو پتا ہے کہ اللہ اس کو کتنا چانس دیں گے، اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے ہیں، لیکن ایٹ لاسٹ اس پر ایک دن حجت کو اللہ تمام کر دیں گے، پھر اس پر مہر لگتی ہے۔
جس کو ہم کہیں گے حتی یاتی اللہ بامرہ، ہم نے کسی کی مہر کے لیے دعا نہیں کرنی ہے، ہم نے کسی کے لیے یہ دعا نہیں کرنی کہ اللہ اب اس کو موقع مت دیجیے گا، جبکہ یہ بھی نبی کی سنت ہے کہ نوح علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ اب ان کو ایمان نہ دیجیے گا، کیونکہ اب یہ بچے بھی جنیں گے تو کافر فاجر جنیں گے، اللہ ان کا زمین پر کوئی ایک گھر بھی باقی مت رکھیے گا۔ یہ سوچئے کہ یہ نبیوں کے الفاظ نکلتے تھے، اتنے وہ تھک جاتے تھے۔ تو آپ نے غور کرنا ہے کہ اللہ اپنا حکم لائیں گے وہ کس انداز سے ہوگا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، تمہیں نہیں پتا کس کی کتنی ڈھیل ہے۔ ہمیں اپنے لیے چاہیے کہ اللہ ہمیں ڈھیل کے دنوں میں سدھرنے والا بنا دیجئے، اور اللہ تعالیٰ ابھی بھی اس وقت بھی ہم جنتی کہلائیں۔ پروردگار ہماری برائیوں کو دور کر دیجئے، جس پر اللہ فرماتے ہیں صلاۃ قائم رکھو، زکوٰۃ دیا کرو، جو کچھ تم آگے بھیجو گے اپنی نفسوں کے لیے، لوگوں کو چھوڑو، فاعفو واصفحوا، درگزر سے کام لو۔ اگر کوئی نہیں جان رہا سیدھا راستہ تو ٹھیک ہے تم بتاتے جاؤ، لیکن تم اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرتے، تم اپنی صلاۃ کو توجہ دو، تم اپنی زکوٰۃ پر قائم رہو، اور تم اپنے لیے نیکیاں آگے پہنچاؤ۔ تجدوہ، تم پاؤ گے اس نیکی کو اللہ کے پاس، دنیا میں بھی اس کی تمہیں مہک ضرور ملے گی، اللہ تمہیں دنیا میں بھی اس کا صلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ آگے کام کرتے جاؤ، ان اللہ بما تعملون بصیر، کیونکہ تم انڈر آبزرویشن ہو، جو بھی کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہم اینڈ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔